الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل صدائے حق اور میں ہوں محمد خالد محمود نعیمی ہمدانی۔ میرے محترم صدائے حق چینل کے سامعین و ناظرین، رمضان المبارک کی بہاریں ہیں اور ان مبارک راتوں میں ہم نماز تراویح کے اندر اور عام روٹین کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ قرآن پاک کے 14ویں پارے کے خلاصہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے آج ہم سعادت حاصل کرتے ہیں قرآن پاک کے 14ویں پارے کا خلاصہ بیان کرنے اور سننے کی۔ میرے محترم صدائے حق چینل کے سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 14ویں پارے کے آغاز میں جو ہے 3 چیزوں کا ذکر فرمایا۔ کافروں کی حسرت کا ذکر فرمایا، قرآن پاک کی عظمت کا ذکر فرمایا اور اس کے ساتھ جو ہے انسان کی تکریم کا اور عظمت کا ذکر فرمایا ہے۔ 14ویں پارے کا آغاز جو ہے وہ سورہ حجر سے ہوتا ہے اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جو پہلی چیز بیان فرما رہا ہے وہ کافروں کی حسرت کو بیان کر رہا ہے۔ یہ جو کافر ہیں، یہ جب قیامت کے دن مسلمانوں کو جب دیکھیں گے کہ جنت میں جا رہے ہیں اور جنت کی ان کو نعمتیں مل رہی ہیں اور وہاں پر یہ عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہیں، اور کافر جو دوزخ کے عذاب میں جل رہے ہوں گے، وہ مسلمانوں کے سکون کو دیکھ کر اور ان کے اجر کو دیکھ کر یہ تمنا کریں گے، یہ حسرت کریں گے کہ کاش ہم نے بھی جو ہے وہ ایمان قبول کیا ہوتا اور ہم بھی جو ہے وہ مسلمان ہوتے تو آج ہمیں بھی جو ہے وہ دوزخ کے عذاب میں نہ جلنا پڑتا، بلکہ ہم بھی جو ہے وہ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوتے۔ اب اس سے یہ بھی پتہ چلا ہمیں میرے مسلمان بھائیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس ذات باری تعالیٰ نے ہمیں جو ہے مسلمان پیدا فرمایا ہے اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ پھر اگلی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی عظمت کو بیان فرماتا ہے۔ قرآن پاک کی عظمت کے فرمایا کہ یہ جو قرآن ہے، یہ جو ذکر ہے، اس کو ہم نے ہی نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ گویا یہ جو قرآن ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنے ذمہ لے لیا ہے۔ اب کوئی لاکھ کوشش کرنا چاہے اس میں رد و بدل کرنے کی، تبدیلی کرنے کی یا کسی بھی طرح کی تعریف کرنے کی، وہ چاہ کر بھی کوشش کر کے بھی نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ تو اب کوئی اللہ سے بڑھ کر طاقتور ہو تو وہ اس کے اندر تبدیلی کر لے یا رد و بدل کر لے، اور یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے طاقت میں بڑا ہو۔ لہذا قرآن جو ہے یہ قیامت تک اسی طرح چمکتا رہے گا اور اسی طرح جس طرح اللہ نے نازل فرمایا ہے قیامت تک اسی طرح موجود رہے گا اور کوئی اس کے اندر تبدیلی نہیں کر سکتا۔ پھر آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تکریم کا ذکر فرمایا۔ کیا ہی خوب بات ارشاد فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، فرمایا کہ دیکھو ہم نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، ہم نے اس کی تخلیق جو ہے وہ مٹی سے کی ہے، یعنی انسان کو بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے ہے، لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ مٹی سے بنائے ہوئے انسان کو ہم نے مسجود ملائکہ بنا دیا، یعنی یہ اس کو تکریم دی ہم نے
اس کو یہ عزتوں کے تکریم کے تاج پہنائے ہیں ہم نے انسان کو، کہ سارے فرشتوں نے جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو یعنی حضرت انسان کو جو ہے وہ سجدہ کیا ہے۔ تو یہ بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس ذات باری تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے، اور انسان بنا کر پھر ہمیں مسلمان بنایا ہے، اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے، اور پھر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ رمضان عطا فرمایا ہے۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، جب سورہ ہجر کی آیات آگے بڑھتی ہیں تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ مزید 3 نبیوں کے قصے بیان فرماتا ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے وہ قصہ بیان فرماتا ہے کہ ان کو جو ہے وہ بڑھاپے کے اندر کہ جب اولاد کی امید بالکل ختم ہو جاتی ہے تو اس عمر میں آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اولاد کی خوشخبری دی۔ آپ کی زوجہ یہ بات سن کر بڑی حیران ہوئی اور انہوں نے بڑا تعجب کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اب تو ہماری امید ختم ہو گئی، اب تو میں عمر کے اس حصے میں ہوں کہ جہاں اولاد ہونا پاسبل نہیں ہے۔ لیکن جبریل امین نے کہا کہ یہ رب کا وعدہ ہے، رب فرما رہا ہے، اور رب کے لیے جو ہے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ وہ چاہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے۔ تو وہ رب ہے، وہ چاہے تو آپ کو عمر کے اس حصے میں بھی جو ہے وہ اولاد کی نعمت سے سرفراز فرما سکتا ہے۔ پھر دوسرا قصہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وہ حضرت لوط علیہ السلام کا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ ملاقات کرنے کے بعد فرشتے جو ہے وہ گئے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس اور ان سے کہا کہ آپ جو ہے اپنے ماننے والوں کو لے کر رات میں اس بستی سے نکل جائیں، کیونکہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آپ کی اس قوم پر جو ہے وہ عذاب نازل فرمائے گا، کیونکہ ان کی جو نافرمانی ہے وہ حد سے زیادہ تجاوز کر گئی ہے۔ میرے محترم صدائے حق چینل کے سامعین و ناظرین، یہاں یہ بات ذہن نشین رہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کا برا عمل کیا تھا کہ وہ ہم جنس پرستی کرتے تھے، یعنی مرد جو ہے وہ آپس میں جو ہے وہ برا فعل کرتے تھے۔ یہ فعل جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہے، یہ اس کی فطرت کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے، مرد کے لیے عورت، عورت کے لیے مرد کو بنایا ہے، لیکن اگر کوئی ہم جنس پرستی کرتا ہے تو یہ اللہ کی فطرت کے خلاف کرتا ہے۔ تو جو بندہ اللہ کی فطرت کے خلاف کوئی عمل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سخت ناپسند فرماتا ہے، اور ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ برا اور سخت عذاب جو ہے وہ دیتا ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سمود کا ذکر فرمایا ہے۔ قوم سمود جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے کہ جن کی فرمائش پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ کے اندر سے گابن اونٹنی نکالی، اور اس اونٹنی نے فوراً جو ہے وہ بچہ بھی دے دیا، اور وہ جو اونٹنی تھی وہ بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ دودھ دیتی تھی۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو آپ کی قوم تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کی نعمت پر جو ہے اس کا شکر ادا کرتے، لیکن اس کے برعکس حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور اس اونٹنی کے جو ہے وہ پیر کاٹ دیے، اسے قتل کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا یہ عمل اور یہ کام جو ہے سخت ناپسند آیا،
اللہ تبارک و تعالیٰ شدید ناراض ہوا اور فرمایا کہ اے صالح علیہ السلام اب ہم اس قوم کو عذاب دیں گے اور اس قوم کو نیست و نابود کر دیں گے۔ یہ 3 نبیوں کا قصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ہجر کے اندر جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ میرے محترم صدائق چینل کے سامعین ناظرین، 14ویں پارے کا جو دوسرا حصہ ہے وہ سورۃ النحل ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کا ذکر فرمایا ہے اور اس کے بعد جو ہے نبی کریم علیہ السلام کی رسالت کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے، اپنے ہونے کی نشانیاں بیان فرمائی کہ کس طرح جو ہے تم جو ہے دیکھ سکتے ہو کہ میں رب جو ہے وہ موجود ہوں اور اس ساری کائنات کو پیدا کرنے والا میں رب ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 14ویں پارے کے آخر میں ایک جامع آیت کریمہ ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرو اور عدل کرو اور نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو۔ پھر آگے فرمایا کہ بے حیائی سے اور برے کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یعنی اس کے اندر مفسرین کرام نے، اہل علم حضرات نے لکھا ہے کہ یہ وہ آیت کریمہ ہے جسے جامع آیت کریمہ کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر یوں سمجھ لیں کہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ پورے دین کا مفہوم سمجھا دیا ہے کہ تم نے عدل کرنا ہے اور تم نے احسان کرنا ہے اور تم نے جو ہے وہ نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے تم نے لوگوں کو منع کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے اور بے حیائی اور فحاشی کے کاموں سے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ میرے محترم سامعین ناظرین، یہ تھا 14ویں پارے کا خلاصہ جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ پروگرام اچھا لگے تو اسے صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔